اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب علی امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان المہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الاحزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَّهِينًا صلوات پڑھ دیجئے ذکر ان خدائی عبدوں کا کرنے لگا ہوں سرکار ذکر ان خدائی عبدوں کا کرنے لگا ہوں جو بلا شبہ عبد خدا ہیں لیکن کرتے خدائی ہیں کرتے خدائی ہیں بلا شبہ عبد خدا ہے لیکن خدائی عبد ہیں خدائی عبد ہیں لیکن کرتے خدائی ہیں اس کے عبد۔ اب اسی بات کو ایک اور زاویے سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کی سماعت میری طرف متوجہ ہے تو گزارش کر رہا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں، پھر آپ کو دہرا دیتا ہوں تازہ رہے ذہن میں کہ ذکر ان خدائی عبدوں کا جو بلا شبہ اس کے عبد ہیں لیکن ایسے عبد ہیں کہ کرتے خدائی ہیں، بلکہ اب یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے عبد ہیں کہ ان کے بغیر اللہ نے خدائی کرنا پسند نہیں کی۔ اس نے بھی خدائی پسند نہیں کی۔ علی 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 منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی۔ اللہ نے پسند نہیں کی، اللہ نے پسند نہیں کی۔ کچھ دعائیں ہیں میں چاہتا ہوں شروع میں ہی وہ کر لی جائیں۔ ایک تو آپ سب کی جو آمد ہے نا، یقین جانیے حصول علم کے لیے حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر سے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا دین سمجھنے چلا آئے تو وہ زمین پہ پیر نہیں رکھتا بلکہ جبریل اسے اٹھا کر لاتے ہیں۔ اس کے قدم قدم پہ نہ جانے اللہ کتنی عزتیں اس کے مقدر کر دیتا۔ تو آپ سب کے لیے دعا ہے
کہ مالک آپ کی حاجتوں کو صاحب الزمان کے صدقے میں قبول کرے۔ اس خانوادے کی تمام بانیان، تمام بچے جنہوں نے دریاں بچھائیں، کام کیا، جو کو بھی کمر، جس نے ناظم ممبر کے فرائض سر انجام دیے، باقی تمام محمد اور اس کی پاک آل سے محبت کرنے والے جتنے بھی افراد یہاں تشریف لائے، اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہوں۔ میری بساط جتنی میری توفیق تھی، جتنا میری زبان اور میرے دل نے اور میرے ذہن نے ساتھ دیا کہ میں یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں، اتنی میں نے پوری ایمانداری سے کوشش کی۔ مالک کی بارگاہ میں یہ نوکری قبول ہو جائے۔ خداوند عالم آپ سب کی، اور جو بیٹیاں، مائیں، بہنیں تکلیف میں یہاں تشریف لائیں، بیٹھیں، بچوں کو سنبھالا، سیدہ طاہرہ ان سے راضی ہیں اور ان کی حاجت آپ سب کے اور اس بانیان کے اور تمام مومنین کے جتنے بھی عزیز و اقارب، لواحقین، جتنے بھی اس دنیا سے گزر گئے، یقین جانیں وہ اس دنیا سے بالکل نہیں گزرے، نہ ہماری وہ دعا کے محتاج ہیں۔ وہ بندہ ہماری دعا کا کیا محتاج ہوگا جس نے ہم سے پہلے علی دیکھ لیا ہوگا۔ ان کے لیے ہم اس لمحے تک جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات اس دنیا سے تشریف لے گئے، مالک انہیں اپنی شفاعت سے بہروبر، خصوصاً فخر کے والد صاحب، خداوند عالم ان کے درجات بلند کرے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں، یہ قانون فطرت ہے، بعض اولادیں ایسی ہوتی ہیں جو پورا پشتیں بخشا دیتی ہیں، پوری پشتیں بخشی جاتی ہیں، صرف اس کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ خداوند عالم اسی طرح آپ کے تمام مرحومین کو خدا اس ذکر مقدسہ میں شامل رکھے۔ مالک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری افواج پاکستان، ہمارے ادارے، ہماری پولیس، ہمارے لا اینڈ انفورسمنٹ کی ایجنسیز، اس میں جو ہمارے بچے کام کرتے ہیں، مالک ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ جو تمہاری وہ حاجتیں جو تم کسی سے نہیں کہہ سکتے، مالک پلک جھپکنے سے پہلے انہیں پورا کرتا ہے۔ ایک درود پڑھیے تاکہ ذکر شروع۔ اللہ اللہ ذکر خدائی عبدوں کا، ایسے عبد جو خدائی کرتے ہیں، اور اللہ نے بھی ان کے بغیر خدائی کرنا پسند نہیں کی۔ وہ ہیں تو اللہ راضی، وہ نہیں ہیں تو خدا ناراض۔ یعنی یہ دل کی کیفیت ہے، ایک دل کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت۔ یقین جانے سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب تک میں آپ کو اللہ سے ڈراؤں نہیں، آپ ڈریں گے نہیں۔ جب تک میں بچھو نہ دکھاؤں، آپ سمجھیں گے نہیں۔ کتنا آسان کر دیا
عذاب جہنم سے بچنا مصطفیٰ نے کہ میرے بھائی کو مانو بچ جاؤ گے. اللہ اکبر. سمجھ کتنا آسان کر دیا. منافقت کی موت ہے, منافقت کی موت ہے. علی ولی اللہ, علی ولی اللہ. خدا سلامت. کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان کر دیا, کتنا آسان کر دیا. میرے بھائی کو مان جاؤ. لیکن آج ایک سوال کروں, علی کو ماننا ضروری کیوں ہے؟ اتنی ایک تو چھیڑ خانی کر سکتا ہوں. علی کو ماننا ضروری کیوں ہے؟ یہ تو ایک بڑا اہم سوال ہے, لیکن چھوڑ رہا ہوں. حکم ہے معصوم کا, ہمارے ذکر سے مومنین کے دل میں حرارت پیدا کرتے رہا کرو, تاکہ وہ حرارت انہیں بیٹھنے نہ دے اور وہ اس تفکر میں رہیں. تو اس لیے یہ سوال میں نے کر دیا کہ آخر علی کو ماننا ضروری کیوں ہے؟ علی کو ماننا, یقین جانے, شکر کرو اللہ کے رسول نے تم سے علی نہیں منوایا, صرف اس کی محبت دی. ہائے 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 ہائے. اگر یہ منزل آ جاتی یا علی تو پھنس جاتے. شکر کرو, محبت کا سوال کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے, علی سے محبت کرو, علی سے محبت کرو, علی سے محبت کرو. یہ نہیں کہا کہ علی کو مانو. ابھی تک جتنی 4 تقریریں کی اور زندگی میں جتنے معاملات ہیں آپ کے, یہ سب حب علی کے ارد گرد گھومتے ہیں. حتیٰ کہ اصول دین میں بھی علی نہیں ہے, اصول دین میں بھی علی نہیں ہے. اصول دین میں اللہ نے امامت رکھی, امامت علی نہیں ہے, صرف علی کی ایک صفت ہے. سمجھ رہے, صرف ایک صفت ہے اور وہی نہیں اٹھائی جا رہی. اللہ تم پہ اگر علی کا بوجھ رکھ دیتا, اسی لیے رسول نے مہر لگا دی, اے علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے, شکر کرو رسول نے یہاں بھی تمہاری جان بچا لی. ورنہ جاننا پڑ جاتا تو پھر پتہ چلتا کہ علی کو جاننا اور ماننا کیا ہے. فی الحال تو ایک تفسیر برہان ہے میرے ہاتھ میں, ایک روایت سنو تاکہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو اور میرا بھی. ایک روایت سنو تاکہ, تفسیر برہان, اس کا نام تو سنا ہوگا آپ سب نے. یہ بھی سالوں پرانی, اب جا کے پاکستان میں ہمت ہوئی کہ اس کا ترجمہ کیا جائے. اسے کیوں روکا گیا؟ سید ہاشم بن سلمان بن سید اسماعیل بن سید عبد الجواد حسینی بحرانی, علامہ بحرانی, انہوں نے لکھی بڑی پرانی تفسیر برہان. اس کی ایک صفحہ نہ پہلی جلد ہے اور 70 صفحہ, صفحہ نمبر 70. میں نے اسے انڈر لائن بھی کر دیا تھا تاکہ پتہ ہے. حدیث سنیے اور سمجھ آ جائے کہ کیوں ضروری علی. داؤد بن فرقت سے نقل ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام صادق کی خدمت میں بڑا اہم سوال کر رہے ہیں. جی دیکھیے, آتی میں نے کتاب کھول لی تاکہ میں اگلا موضوع آپ کے سامنے بیان کر سکوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مولا سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی, غور سے سنیے گا, آپ کو پتہ نا میں کوئی ایسی چیز نہیں بیان کرتا, میں سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہی کرتا ہوں. اللہ کی کتاب میں سوال کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن میں
اللہ کی کتاب میں جو نماز صلاۃ کہی گئی، جو زکوٰۃ کہی گئی، جو حج کہی گئی، کیا یہ آپ ہیں؟ داؤد ابن کثیر کی یہ روایت اور فرقت کی، وہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ اللہ نے جو قرآن میں صلاۃ کہا ہے وہ آپ ہیں؟ اللہ نے جو قرآن میں حج کہی ہے وہ آپ ہیں؟ اللہ نے جو روزے کا حکم دیا وہ آپ ہیں؟ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے داؤد، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو ذکر کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ذکر ہونے والی نماز ہم ہیں، زکوٰۃ ہم ہیں، روزہ ہم ہیں، حج ہم ہیں، شہر حرام ہم ہیں، بلد الحرام ہم ہیں، کعبہ ہم ہیں، قبلہ ہم ہیں، وجہ اللہ ہم ہیں، آیات اللہ ہم ہیں، بینات ہم ہیں، اور کتاب خدا میں فحشا، منکر، بغی، خمر، میسر، انصاب، ازلام، اسنام، اوثان، جبت، طاغوت، میت، دم، خنزیر کا گوشت ہمارا دشمن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہا ہمارے سوا، مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ شرح کیا ہے؟ یعنی ہماری محبت کے بغیر نہ تمہاری نماز ہے، ہماری محبت کے بغیر نہ تمہارا روزہ ہے، ہماری محبت کے بغیر نہ تمہاری زکوٰۃ ہے، ہماری محبت کے بغیر نہ تمہاری حج ہے، ہماری محبت ہے تو سارا دین ہے۔ یعنی اصل دین کیا ہے؟ ہماری محبت۔ ہم ہیں تو دین ہے، ہم نہیں ہیں تو دین نہیں ہے۔ اب رسول اللہ نے فرمایا اے علی میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں دین تجھے کہا ہے۔ اللہ سمجھ حیدری یا علی، سمجھ دین تجھے کہا ہے، اس لیے علی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میں کان ادھر سے پکڑوں یا ادھر سے پکڑوں، بات گھوم پھر کے ایک صلوات پڑھیے۔ بات گھوم پھر کے پھر وہی ہے کہ علی ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں پہ نہیں، انسان پہ ضروری، انسان پہ علی انسان پہ ضروری ہے۔ اگر انسان علی سے ہٹ جائے تو انسان دین سے ہٹ جائے، دین سے ہٹ گیا تو رسالت سے ہٹ گیا، رسالت سے ہٹا تو توحید سے ہٹ گیا، اور توحید سے ہٹا تو پھر تو انسان ہی نہ رہا، پھر تو شرافت ہی نہ رہی، پھر تو دین ہی نہ رہا، پھر تو اخلاقیات بھی نہ رہی، شریعت بھی نہیں رہی۔ اسی لیے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں ایک جملہ، علی کے بغیر، علی کے بغیر شریعت گونگوں کا شور ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ رہے ناظرین؟ کیسے سمجھ آئے گا جب دین نہیں سمجھائے گا کوئی؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ مشکل بات تو نہیں شروع ہو گئی؟ لیکن کیونکہ کتابیں فوج صاحب لے آئے ساتھ تو میں نے ایک ہدیہ کر دی، ورنہ میرا آج گفتگو کا انداز کچھ اور تھا، میں کچھ اور چاہنا تھا۔ اب سنیے قرآن حکیم کی سورہ الاحزاب کی 57 نمبر غالباً نشان اس کا 57، وہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور کمال آئے تھے۔ بس 2-4 لمحے، جب تک یہ آپ کا اٹھک بیٹھک آنا جانا ختم نہیں ہو جاتا تب تک تمہید کے جملے جو ہیں وہ سنیے۔ حل چل ہے نا، اس طرح ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، تو میں بھی ذرا بات چلا رہا ہوں کہ جب تک سکون نہیں ہو جاتا تو راز کی باتیں نہ کھولیں۔
اللہ نے کہا اے میرے رسول پالیسی بیان دے دے. کیا دے دے؟ پالیسی بیان، آئین دے دے. کیا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اذیت دی. اللہ کو پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، رسول کو تو سمجھ آ گئی بھی اذیت کیسے دی جائے. اللہ کو اذیت دی لوگوں نے اذیت دی اللہ کو اور اس کے رسول کو. جنہوں نے بھی دی یا دیں گے، ہاں یا دے رہے ہیں یا قیامت تک دیں گے. کیا؟ اذیت، اللہ کو اذیت، اللہ کے رسول کو اذیت. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَّهِينًا، اور ان کے لیے ایک دردناک ذلت آمیز عذاب بھی میں نے تیار کر رکھا ہے. آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح. تو تین چیزیں ہو گئی. عجیب ہے، دنیا میں لعنت، آخرت میں لعنت اور عذاب مہین. تین جرم کی سزائیں. جرم کیا ہے؟ اذیت دینا. کسے؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. اس سے زیادہ سادہ الفاظ میرے پاس نہیں کہ میں آیت کے ایک ایک جز پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. اہم ترین تقریر پچھلی ساری تقریر کا خلاصہ دے رہا ہوں، اور اسی لیے یہ آیت پڑھی ہے میں نے کہ جنہوں نے بھی اذیت دی. اب اللہ کے رسول سے کیا بہترین جماعت صحابہ رضوان اللہ نے نہیں پوچھا ہوگا کہ اے اللہ کے رسول استغفر اللہ کو کیسے اذیت دی سکتے؟ اور اللہ کی امان ہم اپنے نبی کو اذیت دیں، نبی کو اذیت دیں. تب حدیث سنیے، رسول نے اپنا ایک بال الگ کیا اور فرمایا یہ بال اگر کسی نے میرے اس بال کو بھی اذیت دی تو اس نے اللہ کو اذیت دی. اللہ اکبر، سمجھ رہے سرکار؟ اللہ سمجھ رہے، میرے بال کو کسی نے اذیت دی، میرے بال کو کسی نے اذیت دی. اور ہمارے معصومین سے علماء عرفان نے کیا لکھا کہ رسول کی اذیتوں میں سے ایک اذیت یہ بھی ہے کہ سرکار کا نام آئے اور لوگ درود نہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد صلوات. اللہم صلی. کیا بہترین جماعت نے نہیں پوچھا ہوگا؟ کیوں دور ہیں آپ صحابہ رضوان اللہ سے؟ اصحاب منتجبین سے کیوں دور ہیں آپ؟ کس نے آپ کو دور کیا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں احادیث مبارکہ ہم تک پہنچائی. ہم کردار کی بات نہیں کر رہے. کردار تو ہم اتنے بیٹھے ہیں، ہر کسی کا الگ الگ. کوئی ایک ملتا ہے جناب دوسرے سے، تو آپ کردار کی ذمہ داری کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے بیٹا، آپ خود سنیے. آپ کا ذہن سنے گا تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. صلوات اللہ. مجھے بڑی خاص باتیں کرنی، رکاوٹ نہ بنے.
بیٹا یہ اچھا بات میں نیٹ اس پہ سنو گے، سامنے پہ بیٹھا پڑھ رہا ہوں، آپ سامنے نہیں سن رہے، اور بعد میں اس پہ سنیں گے. ہاں اگر لائیو کسی کو دکھا رہے ہو تو یہ بن رہی ہے، وہ چل جائے گی. پہلے تو خود سمجھیے، پہلے عشق انسان پہ خود طاری ہوتا ہے. اگر میں عشق سے خالی ہوں تو تمہیں کیا عشق پڑھاؤں گا؟ مجھے عشق کی الف بے کا بھی نہ پتا ہو. ویسے یہ عشق ہوتا کیا ہے؟ سرکار نذیر شاہ جی، سرکار سادات بیٹھے، سید بیٹھے ہیں جناب، سبحان اللہ. عشق ہوتا کیا ہے؟ آئیے علی سے پوچھتے ہیں. علی بادشاہ سے نہ پوچھ لیں عشق کیا ہوتا ہے. میں نے اپنے عشق کی بات نہیں کی، میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں. عشق ایک عبادت ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ عشق کیا ہوتا ہے. علی بھی ایک دن بتا رہے تھے کہ عشق کیا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا سنو، اللہ عاشق ہے رسول کا جو کیفیات سے پاک ہے. جو کیفیت سے پاک ہے، پاک ہے کہ وہ کسی سے عشق کرے. ہائے ہائے، پاک ہے اللہ کے کسی سے عشق کرے، لیکن وہ رسول سے عشق کرتا ہے. ہائے ہائے، پاک ہے کہ کسی سے عشق کرے، کیفیت سے پاک ہے، آری ہے، لیکن عشق کرتا ہے رسول سے. تو اللہ عاشق، رسول معشوق، جس سے عشق کیا جا رہا ہے. نہیں ٹھیک ہے نا حضور؟ اللہ عاشق، رسول معشوق، اور رسول پھر عشق کرتا ہے اللہ سے. تو اللہ معشوق، رسول عاشق. سرکار یعنی عاشق اور معشوق یہی علی بیان کر رہے تھے. بس غور سے سنو، اب اگر سننا چاہتے ہو تو علی یہی فرما رہے تھے خطبے میں. کہہ رہے تھے سنو، اللہ عاشق، رسول معشوق. کبھی رسول عاشق تو اللہ معشوق. تو سنو، عاشق اور معشوق کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک ان کے درمیان عشق نہ ہو. جب تک عاشق اور معشوق کے درمیان عشق نہ ہو. عشق کی وجہ سے وہ عاشق، عشق کی وجہ سے یہ معشوق. تو عشق ہوگا تو عاشق کہلائے گا، معشوق کہلائے گا. علی نے یہی فرما کے اپنے طرف سینے کی طرف ہاتھ کر کے کہا سنو، اللہ اور محمد کے درمیان میں عشق ہوں. علی حق، علی حق. علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. یا علی، سمجھ لیں سرکار کہ اللہ اور رسول کے درمیان میں عشق ہوں. اور اسی کے مترادف علی نے ایک اور بات کی. علی نے مانے، کسی نے پوچھے مالک ما مانا تھا عبداللہ کے کیا مانے؟ اب ہماری زبان کیونکہ اردو ہے تو میں آپ کو اردو میں سناؤں کہ سرکار سے پوچھا گیا امیر المومنین سے، مالک یہ عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ کا، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو علی بادشاہ نے کہا اللہ کا بندہ، لیکن سنو اس میں ایک ضمیر خاص ہے. علی نے کہا اس میں ایک ضمیر خاص ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو تمہیں معنی سمجھ نہیں آئیں گے. ان لوگوں نے، علماء نے کہا یا امیر المومنین وہ کیا ہے؟ تو آپ نے تخصیص فرمائی. اب ذرا اس کا ترجمہ سن لیجئے. مولا نے کہا کہ سنو یہ 3 لفظ ہیں، حرف ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، یہ 3 حرف ہیں. اور کہا یہ جو کا ہے نا بیچ میں، یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے. اچھا علی نے یوں ہی اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ کا بیچ میں سے ختم ہو جائے تو اللہ کا بندہ تھا نا، اگر کا نکل جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ بندہ. سرکار
اللہ اللہ بندہ، اور اگر بندے سے شروع کریں گے تو بندہ اللہ، صرف کا نکلا، اس کے بعد شرک کی کوئی انتہا ہی نہ رہی، کفر کی کوئی انتہا ہی نہ رہی، صرف ایک کا نکلا بیچ میں سے، اللہ بندہ ہو گیا، بندہ اللہ ہو گیا۔ یہ بتا کہ علی نے کہا سنو، یہ جو اللہ کا بندہ ہے نا، اس میں یہ کا میں علی ہوں۔ اللہ اکبر سرکار، علی 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 کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ سرکار گزارش پہنچ رہی ہے حضور، سرکار گزارش پہنچ رہی ہے جناب، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان سے اگر علی نکل گیا تو باقی پھر شرک ہی رہ جائے گا۔ یہاں الٹا نظام ہو گیا کہ علی کو نکالو تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں، سمجھ رہے نا، کمال ہو گیا۔ علی حق 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 حیدری۔ گزارش پہنچ رہی سرکار، علی کیوں ضروری ہے؟ سرکار علی کیوں ضروری ہے؟ اگر بندے اور اللہ کے درمیان سے علی ہٹ جائیں تو شرک ہے، یا الٹی گنگا بہ گئی، یا مانے کچھ کے کچھ ہو گئے، کہ علی کو ہی ہٹاؤ، کہ علی کو ہی ہٹاؤ تاکہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ اللہ جانے یہ توحید پرستوں کو بت شکن سے بیر کیا ہے۔ اللہ اکبر سرکار، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، بچوں کو سمجھ آئی نہیں۔ علی مولا 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 یا علی یا علی یا علی مدد۔ سرکار بہت شکن۔ اچھا ایک لمحے کے لیے میرا ساتھ دو، اپنی ہی کسی تقریر سے مستعار لے رہا ہوں تاکہ موضوع آج بڑھا، آج تھوڑا آدھا گھنٹہ آپ کو دیر ہو سکتی ہے، بٹھائے رکھو۔ پہلے معافی مانگ رہا ہوں، پہلے معافی سرکار، مولا عزت دے، مولا عزت دے، بس وہ ساری چیزوں کا اکٹھا کرنا ہے۔ نہیں کل بھی میں نے بہت زیادہ پڑھا، یقین جانے بعد میں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار میں نے وہ زمین پہ بیٹھتے، چلو میں تو حالانکہ گدی اتھے بھی کوئی نہیں، ہے نا، تو میں معافی چاہتا ہوں، یقین نہیں خدا عزت ہے۔ اچھا مالک خیر کریں، ابھی تو بہت اہم عنوان کی طرف تو میں گیا ہی نہیں، ابھی تو ہم آیت کا طواف کر رہے ہیں، اور میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا علی کیوں ضروری ہے، اور اس پہ اوپر میں نے کوئی فلسفہ نہیں بکھارا، کوئی تاریخ نہیں بیان کی، کوئی بڑا گھچم مچم نہیں کیا میں نے، تو میں سیدھے لفظوں سے ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو آئیے ذرا آج ایک میرا ساتھ دیجئے، میں نے شاید پہلے بھی یہاں آپ کے پاس پڑھا ہو، لیکن ادھار لے رہا ہوں، مجھے ضروری ہو گیا ہے اپنی تقریر سے ادھار لینا۔ اچھا خوف زدہ نہیں ہونا، آئیے آج علی کو گھٹاتے ہیں۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے، عقل کا تقاضا ہے کہ آؤ یار آج گھٹا کے دیکھیے، دیکھتے تو ہے نا علی کو کیا فرق پڑتا ہے۔ امام کی پناہ، امام کی پناہ سرکار، امام کی پناہ
ہے اللہ کی پناہ. لیکن ہم دیکھیں تو صحیح بھئی کیا مطالبہ ہے. علی کو وجہ اللہ نہ کہو. لو جی نہیں آتے سرکار, نہیں کہتے. کہتے وجہ اللہ نہ کہو, نہیں کہتے جی, بس ہو گیا گزارا. نہیں جی علی گزارا نہیں ہے. ید اللہ بھی نہ کہو. کوئی گل نہیں سرکار, مطلب اسی تھوڑی انہوں کیا سی, یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. چلے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں. آج گھٹانا ہی ہے نا, دل کو سکون جو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, علی کی تعریف سے شرک جو ہو جاتا ہے. تو آئیے آج مسلمان بنتے ہیں. آئیے جناب, آئیے آج جناب مشرک سے مسلمان ہوتے ہیں. 4 دن میں نے آپ کو مشرک بنایا ہے, آج آپ کو مسلمان کر دیتے. آئیے آج علی کو گھٹاتے. بھئی کہا وجہ اللہ نہ کہو, میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہا ید اللہ مت کہیے, ایسا نہیں کہتے. نہیں کہتے جی. لسان اللہ مت کہیے, نہیں کہتے جی. خبردار آپ نے عین اللہ کہا, سرکار وہ بھی نہیں کہتے. خبردار راس اللہ کہا, نہیں کہتے جی. خبردار جنب اللہ کہا, وہ بھی نہیں کہتے جی. میں ابھی ان سب القاب کے معنی بتاؤں گا آپ کو. بہت ہو گئی, بس کرتے ہیں. ہر وقت کوئی بنتے سماجتے تھوڑی کرنی ہے. ہمیں ان سے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس معاملے میں سرکار شافعی کا تابعدار ہوں. سرکار شافعی نے کہا تھا اگر علی کی فضیلت بیان کرنا رفض ہے تو اے اللہ گواہ رہنا قیامت کے دن بھی میں رافضی ہوں. اللہ اکبر. علی کو مان کے اگر بندہ مشرک ہوتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین میں جنت میں جاؤں گا. کیونکہ جرم محبت علی, لفظوں کو سنا بھی کیجئے, ادب سے پیار کیا کیجئے. گو میں ادبی نہیں ہوں, میں جٹ بلا بوک, ٹھیک ہے نا, لیکن سنا کیجئے. جرم محبت علی کی سزا اللہ نے جنت رکھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. کہا خبردار, علی کو جنب اللہ بھی نہیں کہنا. بھائی میں نے کہا جی ٹھیک ہے. بھائی اب کام کہاں سے شروع ہوا؟ وجہ اللہ سے. ہم نے کہا علی کا چہرہ بھی نہیں, ہم نے کہا علی کے ہاتھ بھی نہیں, ہم نے کہا علی کی آنکھیں بھی نہیں تھی, ہم نے کہا علی کی لسان بھی نہیں تھی, ہم نے کہا علی کا صدر بھی نہیں, ہم نے کہا علی کا جنب بھی نہیں. گھٹا دیے. میں گھٹا رہا ہوں آج, خوش ہو جائیے. چاہتے یہی تھے نا کہ گھٹائیں, بڑھا کیوں رہے؟ تو میں نے آج گھٹا دیا. تم جو کہتے ہو سب مان لیا, سب مان لیا, بغیر سنے پڑھے دیکھے سب مان لیا. علی کو جیسا تم چاہتے ہو ویسے مان لیا. لیکن ایک جگہ پر آ کے صاحب تیرا راستہ الگ ہو گیا, میرا الگ ہو گیا. کیونکہ اس کے بعد اگر میں نے علی کو اور گھٹایا تو پھر میں واقعی کافر ہو جاؤں گا. کیوں کہ علی کو میں گھٹاتا گھٹاتا پیروں تک آیا. وہ میں نے پیر دیکھے نبی کے کندھے پر. اللہ اکبر, اللہ علی 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 کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ ولایت علی ولی اللہ, نعرہ ولایت علی ولی اللہ. نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی. آئیں گھٹاؤ, یہ وہ نکتہ ہے
یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے ہمارا بھائی جواب ہے. اب اس کے نیچے تم گھٹاؤ تو تمہیں یہ آیت یاد رکھنی چاہیے, جنہوں نے اللہ اور رسول کو اذیت دی ان پر لعنت ہے. اللہ جنہوں نے اذیت دی. اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ یا علی. ہاں جی وعد لہم عذاب مہینہ, اور ان کے لیے عذاب عظیم مہین کیا گیا ہے, متعین کر دیا گیا ہے. ذلت والا عذاب دوں گا, کیونکہ اس کے نیچے یعنی کمال ہے علی کہ گھٹاتے گھٹاتے قدموں تک آ گئے. علی سارا غائب ہو گیا, لیکن علی تیرے قدم کیسے ہیں؟ وہ اس مقام پر کھڑے ہیں, اس مقام پر کھڑے ہیں. ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں جب رسول معراج پہ گئے تو اللہ نے رسول کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا, وہی علی کھڑا ہے. تمہارے نعرے کا ادھار نہیں رکھتے محمد و آل محمد. آپ کو کس نے کہا؟ آپ کو کس نے کہا کہ علی کو ماننا شیعہ کہلاتا ہے اور علی کو نہ ماننا سنی کہلاتا ہے؟ یہ کس نے پیدا کی سوچ؟ کس نے؟ میری لائبریری میں تو انبار لگا ہوا ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کی. یقین جانے مہدی سرکار کی کتاب لکھی تھی سرکار آقا, میرے لیے بہت محترم ہے, وحید الزمان, جنہوں نے ترجمہ کیا صحیح بخاری شریف کا. وحید الزمان میرے لیے انتہائی محترم, میرے لیے انتہائی محترم. لوگوں نے دیوبندی کہہ رہے ہیں لیکن میرے لیے محترم. انہوں نے کتاب المہدی لکھی اور اس میں ایک جملہ لکھا. انہوں نے کہا سنو, بلکہ دو جملے سنو, ایک نہیں دو. ایک جگہ تو انہوں نے فرمایا کہ یقین کرو ہم ہی اصل شیعہ محمد و علی و فاطمہ ہیں. کہا میرے محلے والے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا قبلہ سن رہے ہیں, اذان میں کہہ رہے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. میں نے کہا خدا کی قسم وحید الزمان اذان دیتا تو اس سے 10 گنا زیادہ علی کے بارے میں کہتا. میرے لیے محترم, میرے لیے محترم. اور طارق جمیل صاحب کا یہاں مدرسہ, کیا آپ ان کے گلدستہ اہل بیت بھول گئے؟ ہاں, ان کی زیر نگرانی فیصل آباد سے چھپی تھی گلدستہ اہل بیت, تمہارے شہر کی فیصل آباد سے چھپی, انہی کے زیر اہتمام, انہی کی زیر اہتمام. اور ایک اور کتاب جس کا انہوں نے دیباچہ لکھا, انہوں نے کہا یہ کتاب اہل بیت پر پڑھ کر میں نے پتہ نہیں کیا کیا معافی مانگی جو کہلے سمجھتا رہا تھا. ہائے ہائے, آپ کیا سمجھتے ہیں بغیر مطالعے کے بیٹھ گیا ہوں, ایسے ہی آ گیا ہوں. آپ کو کس نے فرقے میں کس نے ڈالا؟ تفرقے میں کس نے؟ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے, اذان فلانا ٹنگڑا. یقین کریں جس نے محمد کا کلمہ پڑھا اس نے سارے اہل بیت کا پڑھا, کیونکہ کلنا محمد, کلنا محمد. تو گھٹایا علی کو. اور بھائی ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اب اگر تمہارا مطالبہ ہے کہ علی کو ماننا ہی چھوڑ دیں
اگر یہ مطالبہ ہے تو سرکار پھر بڑی پہلے تو سوئی نہیں سی ٹپدی درمیان چ ہوں ریل گڈی ٹپے گی جی سرکار مہربانی اے کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا کہ علی کو ماننا چھوڑ دیں. آپ جو مرضی کہہ لیں آمین، ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں، جو مرضی کہتے ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے. سلیمان فارسی جانتے ہیں نا اسے؟ آلف حق نام ہے اس کا، 80 نام ہیں سلیمان کے جو علی نے کہے، 105 نام ہیں جو رسول نے پکارے. ان میں سے ایک نام میں نے بھی لے لیا، آلف حق، البتہ لام اور فے اور آگے ہے اور کاف، دو نقطوں والا حق. آلف حق، اللہ اکبر. ایک اور علی نے کہا، چلیے پہلے نام سن لیجیے. ویسے تو میں بخیل ہوں اس معاملے میں، ادھر زیادہ باتیں نہیں کرتا. علی نے علی نے ایک کلام کیا اور علی بادشاہ نے ایک ہی جملے میں 3 نام لے دیے سلیمان کو بلاتے بلاتے. کا آلف حق، ساتھی کا اوفار امر، ساتھی کا میراب حق. 3 نام میں نے سلیمان فارسی کے لے دیے. کیا مانا؟ علی نے کیا کہا؟ پوچھا گیا مالک یہ سلیمان کے عجیب و غریب نام ہیں، رسول کچھ کہتے ہیں آپ کچھ کہتے ہیں، رسول کچھ کہتے ہیں آپ کچھ کہتے ہیں، یہ آلف حق کیا ہے؟ آلف حق کہا جس سے حق محبت کرے. جو عین معیار حق پر بناؤ. کہا مالک اوفار امر، کہا چھوڑو. ہمارے یاسر سے کہنے لگے چھوڑو امار، اس معاملے میں نہ پڑھو، یہ علی تک ہی رہنے دو. کہا نہیں سرکار مانے تو میں پوچھ کے ہی چھوڑوں گا. یہ آپ نے سلیمان کو اوفار امر، الف واو فعل فار رے، اوفار امر، یہ اوفار امر کیوں کہا؟ آپ نے عمار کا کندھا پکڑ لیا. کہا سنو، کیا تم نے رسول سے نہیں سنا تھا کہ فضائل سلیمان محمدی کا انکار کفر ہے؟ یہاں تو غلاموں کا انکار کریں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو سیدھا ہی علی پہ پہنچ گیا. اللہ اکبر، کمال ہے. علی حق، علی حق. سرکار میں بڑے سکون سے آپ کو پہلو بہ پہلو آگے لے کے جا رہا ہوں جہاں تک مجھے جانا ہے، تو آپ لطف لیں. کہا ہاں مالک جانتا ہوں میں. کہا سنو پھر اوفار امر کا بوجھ اٹھاؤ. علی بتاتا ہے تمہیں کہ اوفار امر کا معنی کیا؟ اوفار امر. کہا سنو، سلیمان ہم سے جب بنا بھی نہیں تھا، جب بنا بھی نہیں تھا، مشیت و ارادہ خدا میں تھا، یوم الست میں تھا، تب بھی ہمیں بغیر دیکھے ہم سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ہم نے اللہ سے درخواست کر کر کے اسے بنوایا. اللہ اکبر. ہم نے مرضی سے سلیمان کو بنوایا. اے ہمارے رب اسے ایسا بنا دے، اسے ایسا بنا دے. اور اللہ نے اسے ویسا بنا دیا. تو تب سے اس کا نام ہے اوفار امر. کہا مالک میراب حق کیا ہے؟ کہا سنو، جیسے پرنالہ ہوتا ہے،
گھروں کا پانی جیسے کعبہ کا بھی ایک ہے، حتیم جیسے مذاب رحمت جسے کہتے ہیں، تو یہ مذاب حق ہے۔ کہا میری ولایت یہاں سے آبشار کی طرح گرتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلیمان کا عشق تو دیکھیے، سلیمان کا عشق۔ حیدری خدا تمہیں سلام گزارش پہنچ رہی سرکار، مذاب حق آبشار کی طرح گرتی ہے۔ یہی سلیمان چوکھٹ سیدہ کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے جناب۔ باقی صحابہ رضوان اللہ نے آ کے پوچھا کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ لمبی بات نہیں کرنی، مجھے بہت کچھ کہنا ہے آج، یقین جانیے۔ کہا سرکار یہ کیوں دیکھتے رہتے ہیں بی بی کی چوکھٹ کو؟ کچھ دوستوں نے پوچھا، ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مقداد تھے، عمار یاسر تھے، سرکار ابوذر تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، برہ بن ناظر تھے، یہ سب لوگ ان کو پکڑا اور بی بی کے دروازے پہ لے آئے۔ آلف حق، وفار عمر، مذاب حق پکڑ کے لائے بی بی کے دروازے پہ اور کہنے لگے، کئی دفعہ یہ میں نے تذکرہ کیا، کئی دفعہ تذکرہ کیا، لیکن آج تو میں ہدیہ کر رہا ہوں کسی وجہ سے۔ گو مجھے الحمدللہ توفیق ہے کہ میں دہراتا نہیں ہوں بہت ساری چیزیں، لیکن کبھی ضرورت بھی تو پڑتی ہے نا، اور آج ضرورت ہے اس جملے کی۔ کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں یہ دروازہ کیوں دیکھتا رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں دیکھتے رہتے سرکار؟ کہا سنو اے صحابہ رسول، سنو، یہ جسے تم چوکھٹ کہہ رہے ہو نا، چوکھٹ، چوکھٹ کا تو پتہ ہے نا، ڈیڈی، یہ جسے تم چوکھٹ کہہ رہے ہو نا، یہ تمہاری نظر میں چوکھٹ ہے، سلیمان کی نظر میں حد بندی ہے۔ تمہاری نظر میں چوکھٹ ہے، سلیمان کی نظر میں حد بندی ہے۔ سنو، اس حد کے ادھر جدھر ہم کھڑے ہیں ادھر مخلوق خدا ہے، اور اس چوکھٹ کے اندر جو بھی ہے نا اس کی نسبت خدا سے ہے۔ کوئی ید اللہ ہے، کوئی عین اللہ ہے، کوئی حجاب اللہ ہے، کوئی لسان اللہ ہے۔ ہم یہاں سے آگے نہیں دیکھ سکتے، ادھر جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہاں تک پہنچ گئے، یہاں تک۔ اب سنو، یہی سلیمان کھڑا ہے، یہی سلیمان، اور شہزادی فضہ نکلی سلام اللہ علیہ، بالکل قابل تعریف اور درود ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس میں۔ تو میں پہلے زینے پہ آ گیا۔ سلیمان اور فضہ کیسے دو عظیم نام ہیں، یہ ادراک کی دو آنکھیں ہیں، یہ ادراک کی دو آنکھیں ہیں جن سے آپ فضائل محمد والے محمد کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے معنی پا سکتے ہیں۔ سلیمان روز بازار کے نکڑ پہ کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے کہا نا میں زینہ بزینہ آپ کی زحمتوں کو بڑی جلدی تمام کر دوں گا، لیکن ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی۔ کون فضہ؟ کون فضہ؟ آپ نے کہا چاندی۔ اچھا معاف کر دیجئے گا، میں تھوڑا سا، میں اب کیا کہوں، چلے مجھے ضدی کہہ لیں۔ آپ نے فضہ کا معنی کیا چاندی۔ میں نے کہا جی فضہ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا میمونہ۔ اچھا، میں نے کہا اور کیا تعارف ہے؟ کہا یہ حبشہ کی شہزادی ہیں۔ اچھا، اور کیا تعارف ہے جی؟ ایک تخت ہے، اس کے اوپر ان کی جوتی ہے۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ محمد والے محمد کی کنیز ہیں۔ اچھا جی، اور کیا ہے؟ سرکار انہیں ماں کہتے ہیں۔ اچھا جی، اور کیا ہے جی؟ یہ ساتھ رہی جی۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ قید ہو گئیں۔ اچھا جی، پھر
کا قید ہو کے آ گئیں. پھر کیا ہوا جی؟ پھر شہادت ہو گئی. اچھا جی پھر کیا ہوا؟ 4 ان کے بیٹے تھے. اچھا جی پھر کہا 20 سال قرآن کے بغیر بولی نہیں. اچھا جی پھر بس پھر کیا 120 سالہ زندگی کا یہی نچوڑ ہے جو میں نے آدھے منٹ میں پڑھ دیا اور آپ نے سمجھ لیا کہ آپ بی بی فضہ سے واقف ہو گئے؟ کمال ہے. اگر یہ سمجھ لیا ہے تو معاف کر دیجئے. میں اپنی قوم کے آگے پھر اہل ہی نہیں ہوں. اگر یہی بی بی فضہ ہیں جو میں نے 1.5 منٹ میں سنا دی ہیں تو پھر معاف کر دیجئے. میرا پھر یہاں کوئی کام نہیں. اتنی جلد باز قوم عجیب ہے. جنہوں نے انہیں کنیز کہہ کے، دیکھیے کنیزی اور ہوتی ہے، فیض اور ہوتا ہے. خدا کی قسم مجھے پتہ ہے آپ کے دل بہت چھوٹے ہیں. میں بی بی فضہ کے عرفان نہیں پڑھ سکتا. میں جانتا ہوں اپنی مجبوری کو. میں جانتا ہوں جو فضہ نہ سن سکے وہ علی کیا سنے گا. چھوڑیے، درد دل ہے، کیا اسے کرے دیں گے، زخم اور تازہ ہوں گے. چھوڑیے جناب، سوکھیاں گلاں سنو تے گھراں نو جاؤ. وہ جب آنکھیں بند ہوں گی نا اتھے پھر سوکھیاں نہیں پوچھیاں جانیاں، اوکھیاں پوچھیاں جانیاں. پھر مشکل ہوگی. ٹھیک ہے نا. فضہ بی بی کہا معصوم انہیں، ماں کہتے یہ کہنا کافی نہیں، یہ کہنا کافی نہیں. مجھے بتاؤ ماں کہتے کیوں تھے؟ ماں کہتے تھے، مان لیا ماں کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ مجھے یہ اتنی بات کا جواب دے دو. کنیزیں تو اور بھی تھیں. وہ تمہاری نظر میں غریب خاندان ہے، تمہاری نظر میں غریب خاندان ہے. ابو طالب غریب تھے تمہاری نظر میں، ورنہ کتابوں میں پھر کیوں آیا؟ قطرۃ من بہار میں بھی آیا. احمد مسترمد سرکار نے لکھا، انہوں نے بھی لکھا. بڑی پڑھی ہیں کتابیں، ایک تمہارے سامنے. وقت نہیں تھا، انبار لاتا. پھر کبھی آیا تو کتابوں سے ہی بولوں گا. بہت شوق ہے نا کتابیں دیکھنے کا، بہت شوق ہے نا، تڑپ ہے نا، تو پھر جو کتابوں میں لکھا وہ مانو. کہا علی جب آئے اس دنیا میں 7 دن تک عقیقہ ہوتا رہا. 3000 گائیں ابو طالب نے بیٹے کے نام پہ ذبح کی، ہزاروں اونٹ ذبح ہوئے، حتیٰ کہ ایک دن چرند کے لیے تھا، ایک دن پرند کے لیے تھا، ایک دن درند کے لیے تھا. ابو طالب نے کہا جاؤ صحراؤں میں گوشت پھینکو، جانور کھائیں گے. جاؤ پہاڑوں پہ پھینکو، پرندے کھائیں گے. کہا درند چرند پرند میرے علی کے آنے کی خوشی میں کھانا کھائیں، کھانا کھائیں. یہی نہیں بلکہ ابو طالب نے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات تھی سب کو کچھ نہ کچھ دیا. اللہ اکبر. علی 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 کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ ولایت علی علی، نعرہ ولایت علی علی، نعرہ حیدری. ارے تم اس کو غریب کہہ رہے ہو جس نے خاتم النبیین، شاہوں کے شاہ کو اپنی گود میں پالا ہو، تم اسے غریب کہہ رہے ہو. ارے جس کی گود میں محمد بیٹھا وہ کاہے کا غریب ہے؟ وہ جس کے وسیلے سے تم کھاتے پھر رہے ہو. یہ زمین و آسمان خلق ہوئے جس کی گود میں محمد بیٹھا ہو، مصطفیٰ جس کے آگے سر جھکاتا ہو، وہ غریب ہے. اچھا تسی امیر صحیح بھائی، تسی امیر صحیح، جنہوں نے اپنے خزانے سے مخلوق کو خدا دے دیا وہ غریب ہے.
خزانہ علمی سے اللہ بتا دیا ہے، وہ غریب ہے، یہ سب امیر ہے۔ کہا فضہ، اس لیے فضہ کیونکہ انہوں نے چاندی، سوال پہلا قائم ہو گیا ماں کیوں کہتے تھے۔ اب دوسرا کہا چاندی بنائی تھی، علی کی غربت نہیں دیکھ سکیں۔ واہ 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 واہ، اب کوئی اموی روایت بیچ میں گھسیڑ دے گا تو میں اسے بھی مان لوں گا، کوئی عباسی روایت آ جائے گی تو میں اسے بھی مان لوں گا۔ کہا کمال ہے، فضہ کے حد علم اتنی بھی نہیں تھی، ہم تو کہیں کہ علی کو ضرورت نہیں تھی چاندی سونے کی، قدم مارتے تو اکھاڑ کے لے آتے سونا چاندی ہے، ہم تو یہ کہیں۔ اور فضہ جو گھر میں رہتی تھی اسے اتنا بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سونا چاندی ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ کچھ جڑی بوٹیوں سے سونا چاندی بنایا، لائے، علی بیچیے، گھر کا خرچہ چلائیے، علی نے مسلح اٹھایا، نیچے دیکھا سونا چاندی پتہ نہیں کیا کیا، تو فضہ حیران ہو گئی، کہا اچھا پھر بھی لقب اسے مل گیا کہ آپ فضہ ہیں۔ ارے بھائی معاف کر دو، بس کر دو، اس بھولی بیچاری قوم کا کیا قصور ہے؟ دو ہی کام رہ گئے ہیں تمہارے، یا فرقہ واریت یا قوم کو تقسیم کرنا ہے۔ خدا تم سے پوچھے یہ کتنا بڑا جرم ہے، فرقے میں امت محمد کو تقسیم کرنا اور قوم کو بکھیر کے رکھ دینا۔ نہیں حضور، فضہ اس لیے نہیں ہے، بلکہ فضہ ایک کیفیت ہے، ایک صفت ہے۔ تو پھر فضہ چاندی تو نام نہیں ہونا چاہیے، چاندی بنانے والی ہونا چاہیے۔ فضہ کا کیا معنی ہے؟ نہیں سرکار، قرآن مجید میں بھی فضہ لفظ آیا، اس کا ترجمہ بھی یہی کیا گیا، چاندی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ترجمہ قرآن نہیں ہے، ترجمہ قرآن ہرگز نہیں ہے، وہ با محاورہ ترجمہ ہے، زبان ہے، اس میں زبان کوتاہ ہو سکتی ہے، اللہ کے معنی تو نہیں بیان کر سکتی نا، اس لیے جناب ترجمہ کوئی حجت نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں قوم کو میرے خیال ہے 188 کے قریب اور 57 کے قریب شیعہ تفاسیر، 188 کے قریب اہل سنت بھائیوں کی تفاسیر، سب کے ترجمے مختلف، یعنی ایک ہی آیت کے 188 معنی اور 57 اوپر سے ہمارے ڈال لیں، ایک ہی آیت کے، تو ترجمہ تو قرآن نہیں نہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو با محاورہ ترجمے سے مجھے کوئی اختلاف نہیں کہ کہاں کہاں قرآن میں فضہ کا لفظ آیا، اصابر من فضہ جیسے سورہ دہر میں آیا کہ چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ عجیب بات ہے، اس سے پہلے سونے کا تذکرہ ہے، اور سونے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے میں سونا دوں گا اور پھر کہہ دیے چاندی کے کنگن پہناؤں گا۔ پتہ نہیں کیا ترجمہ ہے، پتہ نہیں ہے، سونے سے بڑھ کے چیز ہونی چاہیے تھی نا، وہ گھٹ ہو گئی، کمال ہے، اللہ نے گھٹا دی، کمال ہے۔ مجھے اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں نے تو صرف آپ کی توجہ کرائی ہے۔ لیکن اب فضہ کے معنی کیفیت کے سن لیجئے، بہت جلدی، بس آپ کو زحمت نہیں دینی۔ فضہ کے معنی کیفیت کے ہیں، کیفیت بھی کیا، اتنی آسان بیان کروں گا کہ آپ کو یاد رہ جائے گی۔ بھئی جب سورج 12 بجے والا سورج، عین نیزے پہ سورج، اس کی روشنی میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ آپ دیکھیں گے آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے آنکھیں بند، یعنی آنکھیں چندھا جائیں گی، آنکھیں چندھا جائیں گی۔ اب اگر آپ پوری طاقت سے اسے دیکھنے لگ جائیں اور اس کی پوری آب و تاب آپ کی آنکھیں جذب کرنے لگ جائیں اور آپ لطف اندوز ہونے لگ جائیں اور آپ کی آنکھیں بھی بند نہ ہوں، آپ سورج کی پوری تابانی اپنی آنکھوں میں اتار لیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں فضہ۔ فضہ سورج کو دیکھ کے نہیں آنکھیں جھپکاتی تھی، بلکہ اس نے پانچوں کو ایک ہی جگہ پر دیکھا، پھر بھی اس کی آنکھیں بند نہیں ہوئیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ حیدری گزارش پوچھی، علی 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 جگہ کوئی نہیں، وہ آسرے چی بندے دالا وہ جگہ کوئی نہیں، کیا نام ہے
ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، ہاں نہیں ٹھیک ہے، بڑی گل ہے جی۔ تو جیڑی گلاں میں اتھوں نہ ساکھ سکتی اس چ کیتیاں، میں تو فائدہ ہو گیا جی بچے دا۔ سرکار پانچوں کو دیکھا، ایک سے فیض نہیں لیا، پانچوں سے لیا۔ ایک دن شہزادی کے حجرے میں، ہائے ہائے، حجاب اللہ کی تنہائی میں جس نے تنہائی میں اللہ کے حجاب کو اکیلا دیکھا ہو، گئی سیر تو گل، کپ گئی جی گئی گل، پتہ لگ جاندہ میں، پتہ لگ جاندہ بھی گل گئی۔ نبی کی بیٹی کو جس نے ہزاروں مرتبہ زندگی میں تنہا دیکھا ہو، ہے اللہ اکبر، صلوات اللہ مسلم۔ کیا پڑھوں فضا؟ عمران نے تو جھٹ منو کیا جی بی بی فضا سنا دیں، اب بتاؤ میں کیا سناؤں؟ میں پوچھ رہا ہوں ماں کیوں کہتے تھے؟ ٹھیک ہے نا، جو ممبر پہ بیٹھتا ہے نا اس کو سب پتہ ہوتا ہے، اس امام اس کو آنکھیں دیتے ہیں دل کی، اسے سب پتہ ہوتا ہے کہاں کیا بات بیٹھ رہی ہے۔ بھائی سنو، سدھی گل کرنا تو انہوں کیوں الجھائی جاواں۔ رسول دی نبی دی بیٹی نے ایک دفعہ سیدہ فضا سے کہا کہ میرے حجرے میں آؤ۔ جب حجرے میں آئی تو دروازہ بند ہو گیا، جب دروازہ بند ہو گیا تو اب تنہا رہ گئیں رسول کی بیٹی اور بی بی فضا۔ شہزادی نے اس کے سامنے سے اپنا نقاب ہٹایا، چہرے سے نقاب حجاب اللہ کا ہٹا، فضا نے وہ کچھ دیکھ لیا جو فضا ہی جانتی ہیں۔ فضا نے جلدی سے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ شہزادی خوش ہوئی، کہا میرا چہرہ دیکھ کے تم نے اللہ کی حمد کی، اے میری بہن فضا قریب ہو۔ جب قریب ہوئی تو شہزادی نے انہیں مس کیا۔ فضا کی خصوصیت یہ ہوئی کہ ان میں سے شہزادی کے ہاتھوں کے لمس کی خوشبو آتی تھی، تبھی حسن اور حسین بھاگ بھاگ کے ماں ماں کہہ کے بیٹھتے تھے۔ ہائے 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 اللہ، ہائے ہائے خدا کی قسم ادب کی روایت کا آپ نے وہ حل ہوئے شر میرے سے کروایا ہے کہ میں یاد رکھوں گا زندگی بھر، صرف اس وجہ سے کہ آپ سمجھے نہیں تھے جب میں نے ایڈی سوکھی گل کرنی پائے گی، کیونکہ لمحہ سے سیدہ تھا ان کے پاس، انہیں ماں کی خوشبو آتی تھی، تقدس اتنا تھا کہ معصومین انہیں ماں کہتے تھے، اور ان کی گود میں جا کے دونوں بھائی گود میں چلے جاتے تھے بی بی کے۔ مجھے یہ عجب نہیں ہے کہ گود میں چلے گئے حسن اور حسین، مجھے عجب اس بات میں کتنی وسعت تھی، کتنی وسعت تھی فضا کی گود ایمانی میں کہ حسن اور حسین کو سما لیتی تھی۔ میرے لیے یہ عجیب بات ہے۔ ہائے کیا کیا کہا جائے، کاش آپ تھک نہ گئے ہوتے، یا تو آپ حیران ہیں آپ نے یہ کبھی باتیں سنی نہیں جی۔ اب کتنا سادہ سا سوال ہے، بھئی ماں تو کہتے ہیں، ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کوئی پڑھی لکھی گل ہے، کوئی عجیب جھٹکا سوال ہے؟ بھئی ماں کہنے کیوں کہنے، وجہ تو ہوگی نا ماں کہنے کی، کمال نہیں؟ اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل تو اپنے مسلوں پہ تڑپیں کہ اللہ صرف اتنی اجازت دے دے کہ حسن اور حسین کا جھولا جھلا دیں،
اس کا ایمان اتنا بلند کہ وہ جھولے سے اترتے ہیں اس کی گود میں آ جاتے ہیں. ہائے ہائے. اور یہ حسن حسین ہے, حسن حسین جن کا بدن لعاب رسول سے بنا ہے, لعاب رسول سے بنا. کہاں کی تاریخ فضا کی؟ کچھ جواب تم بھی دو کہ ہر لے ممبر آنے تو جواب مانگنے کتھوں پڑھیا, کی پڑھیا, فلان پڑھیا, ڈھینگ پڑھیا. تم بھی تو بتاؤ نا, تم نے کیا سنا, کہاں سے سنا, کدھر سے سنا؟ میں تم سے کیوں نہ پوچھوں کہ تم کیا سنتے ہو؟ ہم سے پوچھ رہے ہو کہاں سے پڑھا, کدھر سے پڑھا, کدھر سے کتاب آئی, نجف میں کتنا پڑھا, فلانے جگہ کتنا پڑھا. تم کہاں سے پڑھے, تم کدھر سے آئے, تم نے کیا سنایا, تم نے قوم کو کیا دیا؟ اور قوم سے بندہ پوچھے کہ بھیا آپ جو سب کچھ کرتے تھے آپ نے کیا سنا؟ آپ نے نجفی صاحب کو اس لیے بلایا تھوڑی شو بنے, بیٹا بیٹا مولوی سے ساتھ لے, پامے میں نہیں ہوں, خدا کے لیے معرفت کی طرف آئیے. کیا فرقہ واریت پھر, کیا مصیبت ہے آپ لوگوں کو؟ آپ اپنے مالکوں کی طرف رجوع کیجئے. مولوی تو تجھے کی کرنا, میں پامے کچے خود آیا ہوں وہاں. لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ معصوم نے اسی لیے کہا تھا یہ مت دیکھو کون بول رہا ہے, یہ دیکھو بول کیا رہا ہے. آپ وہ پڑھیے, وہ بتائیے, وہ سمجھائیے. میں فضا کے یعنی میرا دماغ گھوم رہا ہے کہ میں 2-3 صرف جملے فضا پہ نہیں کہہ سکتا. میری قوم اتنی پسماندہ ہے, اتنی ذہنی گراوٹ ہے کہ انہیں فضا سن کے بھی شرک ہو جائے گا. میں معجزات فضا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ آپ مشرک ہو جائیں گے. جو کمال ہے زہرا کا بچا ہوا کھاتی ہے. علی سے پوچھا تھا بی بی نے, یہ جبریل نے زمین اٹھا کے پر کی نوک پر کیوں اٹھا لی, کس لیے اٹھا لی؟ کہا وہ ساحت قدس میں جو رہتا ہے جبریل, اللہ کے قریب ساحت قدس میں عرش کے قریب رہتا ہے, اس لیے جبریل کو طاقت ہے. اور بی بی نے فوراً علی سے کہا مالک تو جو میں پنجتن پاک کے درمیان رہتی ہوں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, خدا سلامت یا رسول اللہ, یا علی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سب کو صحت و سلامتی دے. میں نے تو صرف توجہ ہی دلانی ہوتی, میں اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں میرے بھائی, میں تو صرف عرض ہی کر سکتا ہوں نا. اب دیکھیے مجبوری کتنی ہے, یہاں میں سیدہ فضا نہیں پڑھ سکتا. بالکل ہاں نہیں پڑھے گا, کیوں دی وجہ ہے سرکار, سمجھ آ جائے کیونکہ سمجھ آیا ہی تو انہوں نا. اچھا اب علی انوے کون ذرا دل خوش کرو جی. آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں ایک روایت, کمال روایت, خدا کی قسم کمال روایت سرکار. بس دل تنگ نہ ہوا کریں, یہ ہماری میرے اور آپ سب کا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے. گھبرائیں نہیں, اللہ کرے گا. صاحب الزمان جلدی آ جائیں گے, نارارتیاں ہون گی انشاءاللہ. ہاں جی, فیض ہی فیض ہو جائے گا, کوئی نہیں, اللہ خیر کرے گا. لیکن آپ سب کی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے. میں ممبر پہ آؤں تو قوم کے سامنے سچ تو رکھوں نا, اور آپ کا کام ہے سچ سننا, اس پہ فکر کرنا, اس پہ غور کرنا, اس پہ تفکر کرنا. میں کوئی عقل کل نہیں ہوں کہ میں نے جو کہہ دیا ہے وہ سب ٹھیک ہو گیا, نہیں. آپ کو فکر کرنی اس کے اوپر, اس سے اور راستے نکالنے ہیں, علم کو آگے پھیلانا ہے, آگے بڑھانا ہے, روک نہیں لینا آپ نے.
میرے کہنے پہ صرف روک نہیں لینا. سرکار ابا ذر اور سرکار سلیمان دونوں آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ روایت آ گئی. سرکار ابا ذر اور سرکار سلیمان دونوں رسول کی محفل سے نکلے. حضور نے کوئی عظیم و شان خطبہ دیا, دونوں باہر نکلے. سلیمان آنکھیں بند کر کے اکثر چلتے تھے. تو سلیمان سے پوچھا گیا آپ آنکھیں بند کر کے کیوں چلتے ہیں؟ وہ کہتے تھے اس لیے میں آنکھیں بند کر کے میں تصور کرتا ہوں علی کا, اور راستہ مجھے راستہ بتاتا ہے. اللہ اکبر. ہائے داری, سمجھے نا, کمال ہے نا. ویسی معرفت تو لاؤ نا, ویسی معرفت تو لاؤ. اچھا لیکن اب وہ دونوں آنکھیں بند کر کے چلے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ابا ذر بھی ہے. اب ابا ذر نا بار بار سلیمان کا بازو تھک تو نہیں گئے؟ میں زبردستی والا نہیں ہوں, میں لے جاؤں گا فوراً. میں نہیں ایسا, یقین کریں آپ تھکیں گے میں اتر جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ آج آخری مجلس سے مجھے اکٹھا کرنا ساری چیز کو, ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ عمران نے 2-4 موضوع ایسے کہہ دیے تو میں نے کہا بھی اب اخلاقاً فرض ہو گیا. تو وہ جناب ہوا یہ کہ سلیمان نے آنکھیں بند کی اور ابا ذر کے ساتھ جا رہے راستے. ابا ذر اب کبھی بازو ہلاتے ہیں, سلیمان بھائی وہ اپنا چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر. کبھی آگے کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, رک جاؤ سلیمان بھائی میں نے کچھ پوچھنا. کبھی ادھر والا ہاتھ کبھی ادھر. ابا ذر ان کے طواف کرتے پھر رہے ہیں, رکیے سلیمان بھائی رکیے. اب سلیمان روک نہیں رہے, وہ چلے جا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے. آخر ایک جگہ پہ نا جھنجھلا کے غصے میں سلیمان نے آنکھیں کھولی. کہا ابا ذر کیا مسئلہ ہے تجھے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ سرکار میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے. ہاں ابا ذر جلدی سے پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہا وہ جو نبی ابھی خطبہ دے رہے تھے اس میں سرکار نے درمیان میں آ کے وقف کیا تھا, وقف میں آ کے رسول اللہ نے اس کے بعد فوراً کیا کہا تھا میں شور ہونے کی وجہ سے سن نہیں سکا. تو سرکار سلیمان نے لال لال آنکھیں نکال لی, ابا ذر کے کندھے پکڑے ہلا کے کہنے لگے ابا ذر تو پتہ نہیں کون سے خطبے کی بات کر رہا ہے. جب رسول مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے اسی وقت چوتھے آسمان پر بھی دے رہے تھے, اسی وقت تحت الثری میں بھی دے رہے تھے, اسی وقت میرے دل میں بھی دے رہے تھے, اسی وقت میرے دماغ میں بھی دے رہے تھے. سرکار اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, صلوات اللہ. سمجھ آ رہی ہے, گزارش پہنچ رہی جناب. کہ کون سے وقت کی بات کر رہے ہو؟ کہاں خطبے نبی ایک ہی وقت میں دے رہے تھے؟ کئی جگہ پہ نبی خطبہ دے رہے تھے. آج میں اسی تفسیر برہان میں پڑھ رہا تھا, وہ بھی مجھے پڑھنا ہی تھی لیکن کیونکہ موضوع بدل گیا. اس میں رسول خدا کے سامنے یہودی آئے, کہا آپ پر قریش مکہ حملہ کرنے لگے ہیں, اور رسول اللہ نے فرمایا آؤ بدر کے میدان میں تمہیں ابھی لے چلتا ہوں, آؤ میں تمہیں نشان لگا کر دکھاؤں کہ کہاں کون قتل ہوگا ان قریشیوں میں سے. یہودی حیرانوں کے پیچھے ہٹ گئے. کہا اتنی دور بدر میں ہم جائیں؟ کہا نہیں گھبراؤ نہیں, رسول اللہ کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں, آؤ علی کہاں ہو تم؟ کہا جی مولا. کہا ان یہودیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں آگے ہوں, اور ان سے کہو قدم بڑھائیں. جو ہی قدم بڑھایا سب بدر میں تھے. سب بدر میں تھے. کہا آؤ میں تمہیں نشان, اور 28 دن بعد جہاں جنگ ہوگی یہاں فلاں ہوگا, یہاں فلاں ہوگا, یہاں فلاں ہوگا, اس کنویں میں سب کو ڈالا جائے گا. رسول نے ایک ایک جگہ دکھا دی, پھر واپس قدم اٹھایا, علی ان کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں ان کے آگے کھڑا ہوں. یہ کہہ کے رسول نے پھر قدم بڑھایا, سب لوگ پھر مدینہ میں آ گئے. لوگ حیران ہو کے وقت لکھ رہے تھے کہ ہم اس وقت گئے تھے اور 28 دن بعد یہاں جنگ ہوگی. رسول نے یہ سارے نشان, کچھ نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ یہ ایک ہی قدم میں کیا یہ جادو نہیں؟ کہا نہیں, محمد و علی کا حصار ہے. سمجھ رہے علی 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 کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ ولایت علی, نعرہ ولایت
علی یا علی۔ اب میں تمہیں ایک بات سنا۔ جب جنگ تبوک پر رسول گئے، ہمت ہے، حوصلہ ہے؟ ہاں، فضا پہ جمود ہو گیا تھا۔ رسول کو تو سن لو، رسول کے فضائل سے تو بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی نامراد ہے کہ بے رسول دا بھی فضیلت سنیں تو بندہ مشرک ہوندہ ہے، تو پھر میں کیا کر سکتا ہیں؟ پھر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی، پھر تو مجھے معاف کر دیجئے۔ یا علی بھائی، سرکار یعصوب الدین رستگار کیا علامہ ہیں، ماشاءاللہ، زندہ سلامت الحمدللہ۔ انہوں نے تفسیر سورہ عصر لکھی علیحدہ، اور تفسیر قرآن جیسے یہ برہان ہے، اسی طرح تفسیر رستگار لکھی۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں نا تبوک کے حالات میں ایک واقعہ لکھا، اور وہ کمال واقعہ ہے بھائی۔ دیکھو، حضرت ابا ذر بخاری جو ہے نا، سرکار ابا ذر غفاری، یہ رسول اللہ کا گھوڑا تھاما کرتے تھے۔ رسول کی کوئی ایسی شے نہیں جس کا اسم اللہ نے نہیں رکھا، نیزے کا، تلوار کا، زرہ کا، جھنڈے کا، گھوڑوں کا، سب آسمانی نام ہے، سب آسمانی نام۔ تو میں سوچ رہا ہوں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ چلیں، سرکار آقا رستگیر نے سے واقعے کو لکھا اور کئی جگہ پہ موجود ہے، لیکن فضائل رسول میں کمال ہے، عجیب ہے، کمال ہے رسول کا۔ سرکار ابا ذر گھوڑا سنبھالا کرتے تھے جب شاہ نبوت سوار ہوتے تھے، تو آگے گھوڑے کی فرس کی لجام جو ہے نا، وہ ابا ذر پکڑا کرتے تھے تاکہ ہیبت نبوت سے گھوڑا خوفزدہ نہ ہو جائے۔ تو اس کا دل لگاتے تھے ابا ذر، نبی کے گھوڑے کا دل لگاتے تھے تاکہ نبی آرام سے سوار ہو جائے اور ماتھا نبوت پہ شکن نہ پڑے، ناراضگی نہ ہو۔ تو تبوک میں جاتے ہوئے علی کے پاس چھوڑ گئے ابا ذر کو رسول، اور کہا ابا ذر، تم رسول کے ساتھ جانے کے خواہش مند ہو، لیکن ہم تمہیں اپنے وزیر، اپنے خلیفہ علی کے پاس چھوڑنے کے خواہش مند ہیں۔ تم علی کے پاس رہو اور میں تبوک۔ 1 مہینے کی مسافت کر کے رسول تبوک پہنچے۔ بھائی جلدی سے سن لو، تبوک پہنچے رسول، صلوات پڑھ دیجیے۔ محمد والے محمد بلند صلوات، عظمت حجاب اللہ بلند صلوات۔ ہو گئے؟ چلی، 2 کام ایک ہی وقت میں نہیں نہ ہو سکتے، کوئی اخلاقیات بھی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ ادھم مچتا رہے اور میں ذکر مولا بھی کرتا رہوں، تو انتظار کر لینا چاہیے تاکہ سب لوگ تشریف فرما ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد بس جلدی سے سن لو بھائی، کیونکہ میں ہاں جی مجھے یاد ہے۔ خدا کی قسم، میں تو تمہیں رسول ترلے منتوں سے سنا رہا ہوں، کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ میں تو آپ کو سنا ہی نہیں رہا علی نے کیا کہا تھا رسول کے بارے میں، میں تو صرف تاریخ کے واقعے بیان کر رہا ہوں کہ تمہارا دل رسالت کے فضائل کو اٹھا لے، ورنہ میں نے غلاموں کا ذکر کر کے دیکھ لیا ہے۔ جو دل غلاموں کو نہ اٹھا سکے وہ سرداروں کے فیض کو کیسے اٹھائے گا؟ 1 ماہ کی مسافت تھی، رسول تبوک میں پہنچے، اور جب رسول تبوک میں پہنچے تو ابا ذر کو چھوڑ گئے تھے مدینہ اور خود چلے گئے تبوک۔ یہ واحد جنگ ہے جو رسول نے اپنی مسکراہٹ پہ جیت لی۔
1,00,000 رومی تھے سامنے، 20,000 فوج تھی. یہ واحد غزوہ ہے جس میں علی نہیں ہے. رسول علی کے بغیر غزوہ کرنے آ گئے 1,00,000 رومیوں سے، اور علی کو کہاں چھوڑا ہے؟ اپنی مسند پہ مدینہ چھوڑا ہے. یعنی امت کو سبق دیا، جب میں نہ ہوں تو علی بیٹھے گا. سمجھ حیدر، سنتے جائیے سنتے. اب رسول کے سامنے 1,00,000 روم کے پہلوان اور 20,000 سپاہی ہیں رسول اللہ کے ہمراہی، اور اس میں ابا ذر نہیں ہے. سرکار رستگیر نے یہی واقعہ لکھا. انہوں نے کہا، انہوں نے لکھا، انہی کا کہا پڑھ رہا ہوں تاکہ قبلہ نہیں پڑھ رہے، انہوں نے لکھے پڑھ. یہ حالت ہے، یہ قوم کو سوچنا چاہیے. سرکار بس سنیے اور عشق کیجئے رسول سے. اگر رسول کا عشق نہیں تو پھر علی بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں. سرکار کچھ بھی نہیں ہے. اگر عشق رسول نہیں تو پھر خدا بھی نہیں. کیونکہ رسول اللہ کی اپنی روایت موجود ہے، اپنی روایت. جس نے میرے بغیر اللہ کو اللہ مانا وہ کافر ہے. کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے. یہ صرف محمد جانتا ہے کہ اللہ کون ہے. تم محمد کے کہے پہ ایمان لاؤ، مصطفیٰ کے کہے پر ایمان لاؤ. تم خود کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ کیا ہے؟ تمہاری سوچوں میں آ سکتا ہے؟ ہاں نہیں آ سکتا. تو رسول دن چڑھا، رومی نگارے بجانے لگے، رسول نے زرہ پہنی، کمر بند لگایا، بازو بند باندھا، نیام میں تلوار ڈالی، عصا علیحدہ کیا. شان سے رسول، اور آسمانوں پہ کیا ہلچل. پروردگار ہم نے ہمیشہ علی کو فوجی لباس میں دیکھا، رسول کو عبادت نبوی میں دیکھا. آج تیرا رسول علی کی زرہ پہنے، علی کا کمر بند لگائے، ذوالفقار نیام میں لگائے، بازو بند علی کا باندھے، دستار علی سر پہ رکھے. آج محمد علی میں ڈھل گیا. اے اللہ آسمان کے پردے ہٹا، ہمیں دکھا محمد جب علی بنتا ہے تو کیسا لگتا ہے. سرکار پردے ہٹنے لگے، ملائکہ زیارت کرنے لگے، ملائکہ زیارت کرنے لگے. مصطفیٰ نے قدم بار رکھا علی کی حیثیت سے. ابا ذر تھا نہیں کہ گھوڑا کی لجام پکڑتا. صحابہ آپس میں پریشان کہ لجام فرس رسول کون پکڑے گا. ہر کوئی ہیبت رسول سے پیچھے. کہا بس امان اسی میں ہے کہ خیمے کے سامنے گھوڑا کھڑا کر دو. گھوڑا کھڑا ہوا، رسول آئے. رسول نے ادھر ادھر دیکھا، مجال نہیں کسی کی کہ رسول کے گھوڑے کی کوئی لجام پکڑے. ابا ذر رہ گئے مدینہ. رسول نے، اللہ اکبر، رسول نے کانے فرش میں ہاتھ رکھا، رکاب میں قدم رکھا. ملائکہ حیرت سے سانس لینا بھول گئے. محمد کی آج سواری کیسے ہوگی؟ مصطفیٰ نے کاؤ دے کے زین پہ قدم رکھا. گھوڑا ہیبت رسالت سے تھوڑا سا کسمسایا، ناگوار گزرا نبی کو. جو ہی دیکھا ابا ذر نہیں کھڑا تھا، کہا کون ابا ذر؟ ابا ذر ہو گیا. اللہ اکبر.
علی حق حیدری کہا کون ابازار؟ فکانا ابازر، جو ہی منہ سے نکلا ابازار ہو جا۔ ابازر لجام پکڑے کھڑا تھا، رسول سکون سے سوار ہوئے، سکون سے سوار ہوئے، تبوک ختم ہوئی، رسول نے فتح کی، مسکراہٹوں سے فتح کی، واپس ہوئے، مدینہ آئے۔ رسول نے مدینہ سے پہلے خدا کی قسم ساری تاریخوں میں ایک بھی تاریخ نے مس نہیں کیا، سب نے لکھا۔ رسول نے کوہ احد کو دیکھا، پھر مدینہ کی بستی نظر آئی، رسول نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ صحابہ نے درود پڑھنا شروع کیا، کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا علی کی خوشبو سونگھی۔ کہا میرے مدینے سے علی کی خوشبو آئی۔ علی 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 کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، نعرہ ولایت، علی نعرہ ولایت، علی ولی اللہ یا علی۔ رسول مدینہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے ابازر کو دیکھا، گھیر لیا۔ ابازر تو کیسے صاحب معجزہ ہو گیا؟ تو تبوک میں بھی تھا۔ رونے لگے اور سیدھا رسول کے پاس، یا رسول اللہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ میں تبوک میں تھا جبکہ آپ مجھے علی کے پاس چھوڑ کے گئے تھے۔ رسول مسکرا دیے، کہا ہاں تو وہاں تھا۔ کہا ہاں تو وہاں تھا۔ کہا یا رسول اللہ اب میں کیسے انکار کروں، میں علی کے پاس تھا۔ رسول مسکرائے، کہا مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں عدم کو وجود دیتا ہوں، وجود کو عدم کر دیتا ہوں۔ کہا تو یہ رسول نے تھا، ثابت رضا نے کیا۔ جب دھاگوں سے بنے شیروں سے رسول کے بیٹے نے کہا ان جادوگروں کو کھا جا، دھاگے شیر بن کے بندے کھا گئے، پھر دھاگے ہو گئے۔ مامون نے پوچھا یہ کہاں گئے؟ کہا یہ کبھی نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہائے ہائے یا علی، سمجھ رہے نا؟ کہا یہ کبھی نہیں تھے۔ دیکھا یہ عدم سے وجود کیسے دیتے اور وجود سے عدم کیسے دیتے۔ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، جو پلک جھپکتے ہی اللہ سے مل لاتے ہوں، کنڈی ہلتی رہی ہو، پانی بہتا رہا ہو، ملاقاتیں ہو گئیں، باتیں ہو گئیں، بستر گرم رہا، تو جنہیں اتنی دیر اللہ سے ملنے میں لگتی ہے، ابازر تو یہیں تھا، یہی تھا جناب۔ پھر عمران نے کہا اب دیکھو نا، اتنے وہ چٹکلے مٹکلے اکٹھے کر دیے، ہاں مطلب کوئی اینٹ کہیں سے، کوئی اینٹ کہیں سے، کوئی اینٹ کہیں سے، لیکن اب فرض ہو جاتا ہے جب بچے پوچھتے ہیں تو واجب ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک روایت پڑھی ہے کہ حضرت شہر بانو سلام اللہ علیہ کربلا میں تھی اور پھر چلی گئی۔ دیکھیے تاریخ کربلا اور تاریخ محمد وال محمد 14 بادشاہیوں نے اسے تبدیل کیا ہے۔ ہم تک آتے آتے تاریخ 14 حکومتیں گزر گئی ہیں، جنہوں نے ہر حکومت میں امیہ اور عباسیوں نے تاریخ اہل بیت کو اس قدر پیچیدہ کیا کہ انسانوں کو سمجھ نہ آ سکے۔ جبکہ مستند روایتوں میں ہے کہ حضرت شاہ بانو سرکار سجاد کے آمد کے کچھ دنوں بعد رحلت فرما گئی تھیں۔ عراق میں، ایران میں، ہر جگہ پہ، ایون سعودی عربیہ میں یہی روایتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا، بی بی شاہ بانو سارے اماموں کی دادی ہیں۔ وہ کربلا سے بعید ہے کہ کربلا سے چلی جائیں، کہ شہادت عظمیٰ کے وقت ذوالجناح پہ سوار ہو کے بی بی چلی جائیں۔ اماموں کی دادی ہے،
ہیں دادی ہیں ماموں کی، ہیبت آتی ہے، ہیبت، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے معاف کیجئے، ایسی روایتیں جو بادشاہوں کے کردار کشی کے لیے کی گئی ہیں انہیں قابل اعتنا سمجھیں، اعتنا نہیں ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ انہیں بس صرف نظر کیجئے۔ تاریخ میں تو میں آپ کو رسول اللہ کے خلاف بہت کچھ بتا دیتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا ہم سب چیزیں مان لیں گے؟ ہرگز نہیں مانیں گے۔ جہاں شان رسالت میں ہمیں کہیں کسی بھی صحیح میں ہو یا اصول کافی میں ہو یا کہیں بھی ہو، ہم نہیں مانیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہوتی رہے حدیث، ہوتی رہے روایت، لیکن اگر شان رسالت میں کچھ کمی ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ بھائی معافی چاہتے ہیں، ہم نہیں مانیں گے۔ اس میں کیا کوئی چھری گردن پہ آئی ہوئی ہے؟ نہیں مانیں گے جی، چاہے وہ اصول کافی کی ہو، من لا یعذر الفقیہ کی ہو، مجلسی صاحب کی ہو، کسی کی بھی ہو، یہ سب لوگ معصوم نہیں ہیں۔ سب لوگ شیخ مفید ہوں، شیخ صدوق ہوں، یہ سب ہمارے لیے حجت تھوڑی ہیں۔ اس لیے یہ اصول اپنا لیجئے، جہاں بھی آپ کو لگے کہ نہیں بھائی نہیں یہ شان کے خلاف ہے، تو جنہوں نے بیان کیے وہ معصوم نہیں ہیں، راوی غیر معصوم، اب اسے سننے میں اشتباہ بھی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس سیدھا اصول رکھیں جو شان کے مطابق، سر کا تاج۔ جہاں ذرا سا بھی لگے کہ شان میں کمی، بھائی معافی ہے، تسی رکھو اپنے کو، اسی نہیں رکھنی، ٹھیک ہے؟ نہ سی پڑھنی نہ سی سننی، سیدھا سا جواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت اسی طرح دیکھیے امہات معصومین، جتنی بھی مائیں ہیں معصومین کی، کل کے پرسوں بیان کیا تھا نا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن، یہ بند کریں، بند کریں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر یہ نہیں میں کمال ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری۔ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، خود نہیں سن رہے، اور فون اتنا کیا ہوا ہے، روشنی آنکھوں میں، سارا مطلب سارا مجمع محو کے عبادت کر رہا ہے، ایک بندہ بیچ اپنا ایک لوچ تلی کا۔ بیٹا پہلے خود تو سن لو، خود سنو گے تو تمہیں کوئی سمجھ آئے گی نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ریکارڈنگ کر کے پھر اندھے کلپ چلا دو، پھر اندھے کٹنگ کر دو، پھر اندھے پتہ نہیں کی کر کے پھر رولا پا دو، ٹھیک ہے نا؟ یہ قوم کی خدمت ہو رہی ہے، یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے کہ یہ فرقہ بار ملک کو کمزور کر کیا جا رہا ہے کہ لڑائی پائے جاوے نا پمدی بھی ہے۔ بیت الامن علیہ امن نل کیوں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں محبت یہاں پھیلی ہے؟ یہاں سارے شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائیں، ہیں یہاں کسی کی کوئی حتک نہیں ہو رہی، کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، بس کرو بچ کوئی فساد ایسا پاؤ تنو بھئی جڑا نا بھی بندہ رولا پہ جاوے، ہے نا؟ لڑائی تو پکی ہونی چاہیے نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، چمن گلی گلی، بس جلدی بھائی جلدی، نگر گلی گلی، وہ بچے بھی مہمان ہیں، وہ بھی لاہور سے شاید آئیں، تشریف لائے ہیں وہ آپ کو نوحہ خوانی کے لیے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کا وقت بھی لے لوں اور نوحہ خوانی اور ماتم داری سے ہم رہ جائیں۔ ماتم حسین نگارہ خدا ہے، ہاں یاد رکھنا، یزیدیت کے مقابلے میں ماتم نگارہ خدا ہے کہ حسین جیت گیا۔ سمجھ رہے ہاں، خدا کی قسم ماتم سے تمہارے ہاتھ کبھی نہ رکیں، کروڑوں تقریریں میری ایک ہاتھ پہ قربان۔ اللہ اکبر، ہاں ماتم حیات ہے اس دنیا کی، انسانیت ختم ہو جائے
اگر ماتم نہ ہو، یقین کرو اگر بچوں نے اور ہم بوڑھوں نے ماتم چھوڑ دیا، میری بیٹیوں نے ماتم چھوڑ دیا، تو انسان خود اپنی انسانیت کھا جائے گا۔ سمجھ رہے ختم ہو جائے گی انسانیت۔ یہ ماتم بھی تو زندگی دیتا ہے، وہ یہ شیعوں کا نہیں ہے، شیعوں کا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ پتہ نہیں کس جاہل نے کہہ دیا ہے کہ ماتم شیعہ کر دیں۔ خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کا ولی، نبی کا نواسا، نبی کی بیٹی کا بیٹا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ذبح ہو گیا۔ ماتم اس کی تلاش ہے کہ قاتل کون ہے۔ کس کے لیے اس نے بچے ذبح کرائے؟ حسین کے ماتم پہ تکلیف ہے۔ ارے میرے بھائیو ضد چھوڑو، خدا کی قسم ہے تو آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ ماتم کریں، لیکن اس ماتم کو سمجھیے تو صحیح۔ یہ زندہ و جاوید کا ماتم نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کو زندہ رکھنے والے کا ماتم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ تعزیے، یہ عالم تم نے کیا سمجھا؟ شیعہ عالم سجا کے نکل پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ عباس نے بازو کٹائے تھے، یہ علم ہے اور یہ اس کے اوپر پنجہ لگا ہوا ہے۔ یہ سمجھے تم؟ اگر یہ سمجھے ہو تو پھر اللہ حافظ الامان، اللہ کی امان۔ اگر تم نے یہ سمجھا ہے کہ عباس کے علم پہ جو پنجہ لگا ہوا ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ کربلا میں حسین کے لیے عباس نے بازو کٹا دیے، تو خدا کی قسم کوئی حق نہیں ہے تمہیں یہاں بیٹھنے کا، اگر تم یہی سمجھے ہو تو۔ ارے تعزیہ حسین کے سامنے عباس آج بھی علم پہ پنجہ اٹھائے چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے او میری قوم کلمہ پڑھنے والی، او حسین کو ماننے والے، میں عباس ہوں، میرے کندھوں پہ یہ وہ حسین کا ہاتھ ہے جس نے طاغوت کی بیعت نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ حسین کا ہاتھ ہے، یہ وہ ہے جو باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ تمہیں تو جھک جھک کے علم کو سلام کرنا چاہیے کہ کیا نبی کا بیٹا جس نے ظلم کے آگے توحید کو نہیں جھکنے دیا، جس نے رسالت کو باطل نہیں ہونے دیا، یہ وہ پنجہ ہے، یہ عباس کا پنجہ نہیں ہے، یہ عباس نے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، یہ حسین کا پنجہ ہے، اور اس کے لیے تم اکٹھے ہوئے۔ کیا نتیجہ پایا ان 5 مجالس کا؟ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بچیوں، میرے بیٹیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یاد رکھو 3 نکات ان 4 دنوں میں اور 5ویں دن تک میں نے تمہیں کہا۔ رسول سے عشق کرو، ولایت علی پہ پکے رہو، اور زہرا کی بیٹیوں کو روتے رہو۔ ایک رات نا سجاد بادشاہ کو طلب کیا گیا، کس کی جرت طلب، بس جاتا جو تھا۔ یزید لعین نے اپنے محل میں بلایا، آدھی رات ہو گئی، علی کی بیٹی اپنے قید خانے میں ٹہل رہی ہے، رو رہی ہے، باقی بیویوں سے کہتی ہے دعا کرو میرا سجاد ٹھیک ہو، کافی دیر سے گیا ہوا ہے ابھی تک پلٹا نہیں۔ آدھی رات کو سجاد خون روتا ہوا آیا، بی بی نے گلے سے لگا کے کہا سجاد اتنی دیر کیوں لگا دی بیٹا، ماں مر جاتی تو کیا ہوتا، کیسے دفن کرتا ماں کو، کہاں رہ گیا تھا تو؟ سجاد نے خون اور بہا کے کہا ماں کیا بتاؤں، اس نے مجھے بلایا اور جہاں محل کے حجرے میں جہاں بیٹھا تھا نا
وہاں شراب پی رہا تھا، دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیل رہا تھا۔ ماں میں دروازے میں کھڑا رہا، وہ شراب پی پی کے شطرنج کھیلتا رہا۔ بیٹا تو کیوں کھڑا رہا؟ کہا ماں اس نے پاس ہی ایک تشت میں میرے بابا حسین کا سر رکھا ہوا تھا، وہ کھیلتا رہا، میں بابا کو دیکھتا رہا۔ ماں مجھے دیر ہو گئی، میں بابا کو دیکھتا رہا۔ بی بی نے خون صاف کر کے کہا اچھا سجاد پھر مجھے جلدی سے بتا میرے حسین کے ہونٹ کیسے تھے، میرے بھائی کی زلفیں کیسی تھی، رخسار کیسے تھے؟ کہا ماں وہ شطرنج کھیل کے بازی کھیل کے اپنی چھڑی سے میرے بابا کے رخساروں پر وہ میرے بابا کے دانتوں پر چھڑی مارتا رہا۔ سجاد کھڑا کیوں رہا؟ کہا ماں میں دیکھتا رہا، اچانک اس نے میرے بابا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ ماں میں نے دیکھا میرے بابا نے آنکھیں کھولی، مجھے کہا سجاد بس اب تو چلا جا، اب تو نہیں دیکھ